السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حجۃ الوداع یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج، اس سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو حاضرین تھے صحابہ کرام، ان کو ایک ذمہ داری عطا فرمائی تھی کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک اللہ کا پیغام پہنچائے، قرآن مجید پہنچائے، میری زندگی پہنچائے، تاکہ پوری دنیا میں کوئی علاقہ ایسا نہ ہو جس میں اسلام نہ پہنچے۔ اور صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، پوری دنیا میں پھیل گئے، افریقہ کے جنگلات تک پہنچے، یورپ پہنچے، حتیٰ کہ ہند بھی پہنچے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ صحابہ کرام کا تھانہ میں اور بھڑوج میں آنا یعنی ہندوستان میں آنا یہ ثابت ہے، جبکہ اس زمانے کے اندر سواریوں کا اتنا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، سمندروں کو پار کرنا تھا، کیسے آئے ہوں گے صحابہ کرام؟ دوستو، ذمہ داری جو چیز ہوتی ہے، انسان کو بڑے سے بڑا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو ذمہ داری کو اوڑھے، اور جو ذمہ داری کو نہ سمجھے اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی مشکل ہے۔ بہرحال اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن، آخری لمحات کے متعلق گفتگو کریں گے، کیونکہ دوستو اللہ رب العزت نے جتنی چیزوں کو بنایا ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اور دنیا میں رہ سکتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ بنی کہ میں اب میرے رب سے جا کر ملوں گا، کیونکہ دنیا دوستو نہ رہنے کی جگہ ہے نہ دل لگانے کی جگہ ہے، دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ سے تھا نہ ہمیشہ رہے گا، دنیا نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو بنائی اس لیے تاکہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن دنیا کے درمیان، دنیا کے دنوں میں اللہ رب العزت نے جو ہم کو موقع دیا ہے، یہ موقع اللہ رب العزت کو یا تو راضی کروائے گا یا ناراض کروائے گا، اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں رہتے ہوئے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کی ابتدا اس طرح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے جنت البقیع میں۔ جب وہاں پر جو صحابی تھے ان کی تجہیز و تکفین ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا، یہ مرض وفات کی شروعات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گھر لوٹنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار آ گیا، اور اتنا بخار آ گیا، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درد کی وجہ سے سر پر پٹی باندھی تھی، تو وہ پٹی بھی گرم ہو گئی تھی، اتنا سخت بخار آیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی 11 دن تک امامت کرائی۔ کتنے دن؟ 11 دن تک امامت کرائی۔ اس میں بعض موقع ایسے بھی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے کے بغل میں ہاتھ ڈال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، اور مرض وفات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے موقع آئے کہ بار بار غشی ہو جاتی تھی، یعنی بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 4 دن باقی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کر لگ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے، آپ کا گھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے میں کچھ ایسی چیزیں جس کا مجھے امت کے بارے میں خطرہ ہے، ڈر ہے، وہ امت کو بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، عادت شریفہ یہ تھی آپ کی کہ ممبر پہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا تھا تو ممبر پر کھڑے ہوتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے تھے اور جمع ہو جاتے تھے، لیکن اس وقت مرض اتنا شدید تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ممبر پر آ کر بیٹھ گئے، اور ممبر پر آ کر بیٹھ گئے، صحابہ کرام بہت زیادہ بڑا مجمع جم گیا، کیونکہ صحابہ اس بات کی فکر مند تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے، تو مستقل مسجد کے اندر انہوں نے پڑاؤ ڈال کے رکھا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو سب صحابہ فوراً جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اگر کسی کو میں نے مارا یا کسی کی کوئی چیز میں نے لی ناحق، یا کسی کا مجھ پر کوئی بھی بنتا ہے حق، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے،
میں نے کسی کو ذلیل کیا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی تو کبھی کسی کو ذلیل نہیں فرمایا۔ منشا یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا میرے اوپر کچھ باقی نہ رہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو ہمارے لیے مثال پیش کی۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے مثال پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی لے کر آئے، لکڑی منگائی صحابے سے، اور کہا میں نے جس کو ناحق مارا رہوں گا مجھ کو آج لکڑی سے مار لے۔ آج عام طور پر دیکھا جاتا ہے دوستو، ہم اس چیز کو اپنے سے کمپیئر کریں گے، آج عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو وہ سوچتا ہے مجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد وارث اعلان کرتے ہیں، کسی کے ذمے کچھ ہو تو ہم سے آ کر ملے، ہم کو بولے۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے اور کرنا ہی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے معاملات کلیئر کر لو، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہے، بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ مثال کے طور پہ جو لوگ اعلان کرتے ہیں، ان سے آ کر کوئی بولے کہ بھائی میرا اتنا اتنا تھا، تو کیا کریں گے؟ پھر اکثر لوگ مکر جاتے ہیں۔ تو ایک رواج بنتا چلا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اعلان کر دیے، اور جب دینے کی باری آئی تو پھر جو مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہم اتنے کلیئر ہو کر جائیں کہ مرنے کے بعد اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی نے اس وقت ایک یہ بھی چیز ارشاد فرمائی کہ میں نے جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تھا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر ایسا ہے کہ اس کا بدلہ تو اللہ دے گا۔ ابو بکر کا احسان میں نہیں چکا پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یہ چیز کرنے کے بعد، بھائی کسی کا ہوگا تو مجھ سے آ کے لے، مجھ سے بدلہ لے لے، مجھ کو مار لے، جو بھی ہے۔ اب کون کھڑا ہوگا؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ صحابہ کے نام رو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اتنی بہترین زندگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط دیکھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر۔ بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا آپ نے۔ اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لی۔ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ کتنی اہم چیز کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ امت کی رہبری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ میرے صحابہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ کسی اور ملک کا دورہ کر کے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہوں نے عرض کیا کہ میں جو ہے فلاں ملک میں گیا تھا، وہاں کے لوگ اس کے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ دنیا میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے، کوئی شخصیت ہے تو آپ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو اس بات کی اجازت ہوتی کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ کرنے کی اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ مسئلہ تو معلوم تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واسطہ بنا کر امت کو سمجھا رہے ہیں کہ میری بھی قبر پر سجدہ۔ اور آج دوستو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کئی مسلمان، کئی ایمان والے ایسے ہیں جو تھوڑا سا چمتکار دکھنے پر کسی کے بھی سجدے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ قبروں کا تو چھوڑو، قبروں کا سجدہ کر کر کے امت تھک چکی ہے، زندہ لوگوں کے سجدے کر رہے ہیں آج لوگ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو ایسا کرنے والے جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا نام عبداللہ، عبدالحمید اور جو بھی کچھ ہو، مسلمانوں والا نام ہو، لیکن یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس شرک کی حالت میں اگر ان کی وفات ہو گئی، وہ مر گئے، تو ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے ملے گی۔ تو اللہ کے نبی کتنی اہم چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، یہود و نصارہ پر میں لعنت کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ فرمایا، بہت اہم چیز ہے وہ بھی۔ فرمایا مجھے اب اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن ابھی مجھے اس بات کا ڈر ہے تمہارے میں کہ تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے بن جاؤ۔ تنافس کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی دنیا کی لالچ، دنیا کی ہائے ہائے بس میں اتنا کما لوں، میں اتنا کھا لوں، میں اتنا بنا لوں۔ میری امت کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ دنیا کے چکر میں پڑھ کے وہ کہیں اپنی آخرت کو برباد نہ کر دے۔ دنیا کمانا دوستو غلط بات نہیں ہے، دنیا کمانا یہ شریعت بھی چاہتی ہے کہ ایمان والا اچھے سے اچھا کمائے، لیکن دنیا کمانے کے چکر میں یہ اپنے رب کو ناراض نہ کر بیٹھے۔ دنیا کمانے کے چکر میں یہ جھوٹ کا عادی نہ بن جائے، دنیا کے چکر میں دھوکہ دینے والا نہ بن جائے، دنیا کے چکر میں یتیموں کا مال کھانے والا نہ بن جائے، دنیا کے چکر میں اپنے بہنوں کا حصہ دبانے والا نہ بن جائے۔ یہ چاہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک اور بات کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ آپس میں لڑ کے کافر مت ہو جانا۔ دوستو آج جو ہے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ایمان والے کا جو مشغلہ ہے وہ آپس میں لڑنا ہے۔ شروعات اس کی ہوتی خاندانوں سے کہ خاندان میں آپس میں جم نہیں رہی، بھائی بھائی میں نہیں جم رہی ہے، بہو سانس میں نہیں جم رہی ہے۔ پھر جو ہے محلے کے لیول پر آ جائے کہ محلے میں پارٹیاں ہے، وہ فلاں پارٹی کا ہے، وہ فلاں پارٹی کا ہے، ان میں نہیں جم رہی ہے۔ مسلمان ہیں سب۔ ایمان والوں کو اور اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے دوستو یہ آپسی اختلافات سے پہنچا ہے۔ پھر دین کے نام پہ جھگڑنا، دین کے نام پہ بھی بڑے جھگڑے ہیں کہ میں فلاں فرقے کا ہوں، میں فلاں فرقے کا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔
اور ایک دوسرے کے جو ہے جان لینے کی در پہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے لڑ کر کافر مت ہو جانا۔ کتنی اہم چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے آخری لمحات میں امت کو بتا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم ان باتوں پر غور کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بے چین ہیں۔ ایک تو خوشی اپنے رب سے ملنے کی، اسی لیے خوشی خوشی اس بات کو اختیار کیا کہ میں اب اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن امتیوں کے متعلق ایک غم ہے دل کے اندر کہ کاش میری امت جو ہے میں جو بول رہا ہوں ان تمام چیزوں کو ماننے والی بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم کے لیے باتیں نہیں بتائی تھی کہ میری امت کو علم ہو جائے، اس کو ماننے کے لیے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ میری امت اس بات کو مانے۔ تو جو چیزیں میں نے نشاندہی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں کے جو ارشادات ہیں دوستو، اس پہ غور کریں ہم۔ کہیں ہم جو ہے شرک میں مبتلا تو نہیں ہیں، کہیں ہم آپسی اختلافات میں مبتلا تو نہیں ہیں، کہیں دنیا کی لالچ میں ہم جو ہے اللہ کو ناراض تو نہیں کر بیٹھے۔ ان چیزوں کو دیکھنا یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن بچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو، تو بیماری میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، بار بار غشی آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، بار بار ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے سر پر لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، اب کون نماز پڑھائے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے جو ہے کھڑے ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں تھے دوستو، 2-3 دن بچے تھے، تو امت جو نماز کی صفیں باندھ کر کھڑی ہو رہی تھی صحابہ کرام مسجد نبوی میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے تھے اور دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی اس بات کی تھی کہ میں جو اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اس بات کی جو ہے گارنٹی دیتا ہوں کہ اسلام میرے جانے کے بعد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگرچہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن میرے امت اس لائق بن چکے ہیں، میرے صحابہ اس لائق بن چکے ہیں کہ خود بھی دین پر مکمل عمل کرتے ہوئے قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے ان تک دین پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کی صفوں کو دیکھ کر، صحابہ کی صفوں کو دیکھ کر مسکراتے تھے اس آخری لمحوں میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگا کر بٹھائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک ہے، ان کے سالے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عائشہ کے بھائی۔ جب دیکھا کہ مسواک ہے تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بہت پسند تھی، یہ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ تو اللہ کے نبی نے اشارے سے فرمایا ہاں۔ حضرت عبد الرحمن سے مسواک لی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے تو کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے چبانے نہیں جم رہی تھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میری خوش نصیبی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے لیے اس مسواک کو چبا دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، نرم کر دو اسے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ کے نبی کا لعاب مبارک میرے لعاب سے اور میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے ملا، یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو دوستو جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہونے والی تھی، اس دن فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے لوگوں کو ایسا لگا کہ اب اللہ کے نبی کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی ہے، بہت اچھی ہو گئی ہے۔ اسی نسبت پر حضرت ابوبکر بہت دن سے وہاں پر تھے، ان کو اطمینان ہوا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت کیا ہے، بھی اچھی ہے، تو وہ اپنے گھر تھوڑا دور تھا ان کا، وہاں مدینہ میں بھی گھر تھا اور اطراف میں بھی گھر تھا، تو وہاں پر وہ تشریف لے گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ملک الموت آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا سفر طے کر لیا۔ اب انشاءاللہ آئندہ چل کر اسی کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو جو منافقین تھے، جو ابھی جو ہے اسلام میں آئے تھے اور کچھ الگ نیتوں سے آئے تھے، انہوں نے کس طرح سے پلٹا کھایا، اور پھر حضرت ابوبکر عمر کا کیا اس پر عمل ہوا اور کس طرح سے ایک اسلام کو سنبھالا ملا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری اور ساری رکھا اور اپنی صحیح شکل و صورت میں رکھا۔ آج کے اس درس کے اندر، اس بیان کے اندر ہم کو یہ بات سمجھنی ہے کہ انشاءاللہ ہم شرک کبھی نہیں کریں گے، سجدہ صرف اللہ کا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کے چکر میں ہم آخرت کو نہیں بھولیں گے، دنیا کمائیں گے لیکن کسی کا حق نہیں ماریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جو ہے ہم اللہ کی نسبت پر، اللہ کے رسول کی نسبت پر تمام کاموں کو کرنے والے بنیں گے، ہمارا اس میں نفس کا کوئی تقاضا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔